ابو البشر آدم علیہ السلام نے جب جنت کا پھل کھا لیا تو انہیں اپنی غلطی کا فوری احساس ہو گیا. انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے اور اللہ سے توبہ کر لی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور اس کے بعد انہیں زمین پر بھیج دیا اور ساتھ ہی کچھ ہدایات بھی دیں. ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن زمین پر اتارا گیا تھا، جس کی روایت سنن الترمذی میں آتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے. اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی. تو اس لیے جمعے کا دن ہمارے نزدیک بڑا اہم دن ہے. یعنی سورج کے طلوع ہونے کا پہلا دن کون سا تھا؟ جمعے کا دن تھا. آدم علیہ السلام کے یعنی انسان کے طلوع ہونے کا دن بھی جمعے کا دن تھا، ان کے جنت میں جانے کا دن بھی جمعے کا تھا، اور جنت سے نکلنے کا دن بھی جمعے ہی کا تھا، اور دنیا کا اختتام بھی جمعے کے دن ہی ہوگا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، تم سے مراد یہاں براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے، لیکن مراد کم کے ساتھ تمام انسانیت کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے. اور پھر منی ہدن، میری طرف سے ہدایت، یعنی وہ علم جو بذریعہ وحی آئے انبیاء علیہم السلام کے پاس، جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رسولوں اور انبیاء کے پاس بھیجتا ہے، وہ دراصل ہدایت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے قل ان الہدی ھدی اللہ. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ اللہ کی ہدایت ہی دراصل ہدایت ہے. تو ہدایت کا یہ سلسلہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور پھر کس پہ ختم ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ آخری نبی ہیں. قرآن مجید اور احادیث نبوی آخری وحی الہی ہے. اس دوران میں کتنے رسول کتنے نبی آئے، ان کی اصل تعداد صرف اللہ کو معلوم ہے. لا یعلمہم الا اللہ، کیونکہ وہ بستیاں جن کی طرف آئے اور وہ نہیں مانی اور وہ تباہ ہو گئی، لا یعلمہم الا اللہ، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تھے لیکن انہوں نے مان کر نہیں دیا. تو فمن تبع ہدایا، یعنی جو ان باتوں کی جو انبیاء لے کر آئے ان کی تصدیق کرے اور پھر ان کے اندر پائے جانے والے احکامات پر عمل کرے، تو وہی لوگ دراصل ہدایت یافتہ ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا. کیوں اپنی ذات کی طرف منسوب کیا؟ کیونکہ انسان کا خالق بھی اللہ ہے اور اس کا مالک بھی اللہ ہے اور اس کا رازق بھی اللہ ہے، اور انسان کو واپس بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، آئے بھی اسی کی طرف سے ہے، جانا بھی اسی کی طرف ہے. لہٰذا ہمیں اطاعت بھی اسی کی کرنی ہے، اسی کی مرضی کے مطابق اس زندگی کو بسر کرنا ہے. آغاز بھی اس کی طرف سے، انتہا بھی اسی کی طرف. تو بیچ کا جو وقت ہے، بیچ کی جو ہماری زندگی ہے، اس زندگی کو بھی ہمیں کس طرح گزارنا ہے؟ جو وہ چاہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیدا کرنے والا وہ ہو اور انجام ہمارا اس کے ہاتھ میں ہو اور بیچ میں ہم اپنی مرضیاں کرتے رہیں یا شیطان کی مرضی پہ چلیں یا لوگوں کی مرضی پہ چلیں. نہیں، عقل مند وہی ہے جو اس بیچ کے عرصے میں جتنا بھی اس کو یہ وقت ملا ہے اس زندگی میں، وہ سارے کا سارا اللہ کے حکم کے مطابق بسر کرے. تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو دو چیز، کفر اور تکذیب، یہ انسان کو آگ کی طرف لے جاتی ہے. یعنی جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اس کی اطاعت سے تکبر کیا، اس کے آگے نہیں جھکے اور اس کی شرعی آیات کو جھٹلا دیا. ابلیس نے یہی تو کیا تھا. اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت بھی کی تھی، اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کیا تھا، لیکن کس چیز کا انکار کیا تھا؟ بات ماننے کا. اطاعت سے تکبر کیا تھا، اطاعت کا انکار کیا تھا. تو جو اسلام میں پورا داخل ہو گیا گویا وہ امن اور سلامتی میں آ گیا، اور جس نے انکار کیا اور جھٹلا دیا تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے آگ ہے. اور خالدون یعنی وہاں ان کا ابدی قیام ہوگا، آگ کے ساتھ لازم ہو کر رہ جائیں گے. قیامت کے دن موت کو ذبح کر دیا جائے گا. ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو ایک ایسے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا جو سفید اور سیاہ ہوگا، پھر ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا
کہ اے اہل جنت، اس پر وہ گردنیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھیں گے. پھر آواز دینے والا فرشتہ پوچھے گا کیا تم اس مینڈے کو پہچانتے ہو؟ وہ بولیں گے ہاں یہ موت ہے، اور ان میں سے ہر شخص اسے دیکھ چکا ہوگا. پھر منادی کرنے والا آواز دے گا اے اہل دوزخ، اس پر وہ گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ پوچھے گا کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ جواب دیں گے ہاں یہ موت ہے، اور ان میں سے ہر شخص اس کو دیکھ چکا ہوگا. پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا. پھر کہا جائے گا اے جنت والو، اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے، موت تم پر کبھی نہ آئے گی. اور اے جہنم والو، تم بھی ہمیشہ اس میں رہو، اب موت نہیں ہے. موت کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن جہنم کا خاتمہ نہیں ہوگا. جہنم والے جہنم میں موت کی تمنا کریں گے لیکن مر نہ سکیں گے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، موت اسے ہر طرف سے آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، جہنم کی زندگی نہ زندگی ہے اور نہ موت ہے. إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اسی کے لیے جہنم ہے، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا. تو یہاں یہ قصہ مکمل ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کے بارے میں چند ایک باتیں اور آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ آدم علیہ السلام ایک طویل زندگی گزارنے کے بعد بالآخر فوت ہوئے. تو ان کا آخری وقت کیسا تھا اس کے بارے میں مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے جسے البانی نے صحیح قرار دیا ہے. اتئی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں ایک بزرگ کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں سے ان کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے. لوگوں نے بتایا کہ یہ ابی ابن کعب ہیں. ابی ابن کعب کون تھے؟ یہودی عالم تھے جو مسلمان ہو گئے. وہ کہہ رہے تھے جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا بچوں میں جنت کے پھل کھانا چاہتا ہوں. ان کو جنت کی یاد آئی، چنانچہ ان کے بیٹے جنتی پھل کی تلاش میں نکل گئے. ان کا سامنا فرشتوں سے ہوا. ان کے ساتھ کفن اور حنوط تھی اور ان کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں، پھاوڑے اور کسیاں بھی تھی. فرشتوں نے ان سے پوچھا اے اولاد آدم، کہاں کا ارادہ ہے اور کس چیز کو تلاش کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور ان کا دل جنتی پھل کھانے کو چاہ رہا ہے. فرشتوں نے ان سے کہا کہ واپس چلے جاؤ کہ تمہارے والد کا وقت آخر قریب آ گیا ہے، یعنی موت کا وقت آ گیا ہے. فرشتے جب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حوا علیہ السلام انہیں دیکھتے ہی پہچان گئیں کیونکہ دیکھ چکی تھی پہلے جنت میں، اور آدم علیہ السلام کے ساتھ چمٹ گئیں. آدم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ پیچھے ہو جاؤ، تمہاری ہی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملات پیش آئے، میرا اور میرے رب کے فرشتوں کا راستہ چھوڑ دو. چنانچہ فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، حنوط لگائی، گڑھا کھودا، قبر تیار کی، ان کی نماز جنازہ پڑھی، پھر قبر میں اتر کر انہیں قبر میں لٹایا، اس پر کچی اینٹیں برابر کر دی، پھر قبر سے باہر نکل کر ان پر مٹی ڈالنے لگے اور اس کے بعد کہنے لگے اے بنی آدم، یہ ہے مردوں کو دفن کرنے کا طریقہ. مستدرک حاکم بھی آتا ہے کہ فرشتوں نے ہی غسل اور کفن کا طریقہ سکھایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح الجامع صغیر کی روایت ہے، جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو فرشتوں نے انہیں طاق بار غسل دیا. طاق کیا ہوتا ہے؟ جیسے 1 یا 3 یا 5 یا 7، یعنی پورے جسم پر اتنی تو پانی بہایا اور ان کے لیے لحد تیار کی. اگرچہ آدم علیہ السلام کو زمین میں دفن کیا گیا جس کے بارے میں فرمایا بھی گیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا تخرجون، کہ اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے. زمین میں آدم علیہ السلام کا جسم ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو ایک برزخی زندگی بھی دی گئی ہے جو کہ پہلے آسمان پر ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بس جبریل مجھے لے کر چلے حتیٰ کہ آسمان دنیا پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جبریل. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں. اس پر آواز آئی خوش آمدید، کیا ہی مبارک ہے آنے والے، اور دروازہ کھول دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جب میں اندر گیا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا پہلے آسمان پر. جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے والد آدم ہیں، انہیں سلام کیجئے. میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی. ایک روایت میں ہے کہ جب فرشتوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے. وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا. ان کے داہنی طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تھے اور کچھ بائیں طرف تھے. جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے تو مسکرا دیتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو دیتے. انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے. میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آدم علیہ السلام ہیں اور ان کے دائیں اور بائیں جو جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں، یعنی ان کی اولاد کی روحیں ہیں. جو جھنڈ دائیں طرف ہیں وہ جنتی ہیں اور جو بائیں طرف ہیں وہ دوزخی ہیں. اس لیے جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکرا اٹھتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے رو دیتے ہیں.
ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پکارا جائے گا تو ان کی اولاد انہیں دیکھے گی، کہا جائے گا یہ تمہارے باپ آدم ہے، یعنی وہاں انٹروڈیوس کیا جائے گا، وہ کہیں گے لبیک و سعدیک، میں سعادت مندی کے ساتھ حاضر خدمت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنی نسل میں سے جہنم کا حصہ الگ کر دو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب کس نسبت سے الگ کروں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 100 میں سے 99۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب ہم میں سے 99% نکال لیے جائیں گے تو ہم میں کون باقی بچے گا؟ آپ نے فرمایا بلا شبہ میری امت تمام امتوں میں ایسے ہی ہوگی جیسے سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں، یعنی پورے انسانوں کی تعداد جو دنیا میں اول سے آخر تک آئے ہیں ان میں سے امت محمد جو ہے اس کی اکثریت ہوگی جنت میں، اور وہ ایسے ہوں گے جیسے سیاہ بیل کے جسم پر کچھ سفید بال ہوں، یعنی اتنی کم تعداد ہوگی وہ۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ آخرت کا امتحان ایک مشکل امتحان ہے، اور دنیا میں جتنی بھی بستیاں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اکثر ہوں فاسقون، اکثر ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ پہلے اور پچھلے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا، دیکھنے والا ان کو دیکھ سکے گا اور ہر پکارنے والا ان کو اپنی آواز سنا سکے گا۔ سارے ہی لوگ ہوں گے لیکن دیکھے جا سکیں گے۔ سورج ان کے قریب آ چکا ہوگا تو کچھ لوگ کہیں گے کیا تم اپنا حال نہیں دیکھتے؟ کیا غم اور کرب تمہیں لاحق ہے؟ کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو تمہارے رب کے حضور تمہاری سفارش کرے۔ تو کچھ لوگ کہیں گے تمہارے بابا آدم موجود ہیں، چنانچہ لوگ ان کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے آدم آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر آپ کے اندر اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں اور آپ کو جنت میں ٹھہرایا، کیا آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش نہیں کریں گے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کس قدر مشقت پہنچ رہی ہے؟ وہ فرمائیں گے آج میرا رب اتنا غضبناک ہے، اتنا غضبناک، نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس سے بعد ہوگا۔ اس نے مجھے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا لیکن مجھ سے نافرمانی ہو گئی، اب مجھے اپنی جان کی فکر ہے، نفسی نفسی، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اور پھر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور آخر کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، سجدے میں گر پڑیں گے، پھر شفاعت ہوگی اور قیامت قائم ہوگی، یعنی حساب کتاب شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن اپنے امن میں رکھے اور ہم سے ناراض نہ ہو۔